سورہ الحجرات مدنی سورہ ہے۔ حجرات کا مطلب ہے کمرے یا چھوٹے گھر۔ سورہ الحجرات کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا ذکر آیا ہے۔ یہ سورہ ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے جہاں انصاف، احترام، سچائی اور بھائی چارہ سب سے اہم ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، غیبت مت کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک وہی انسان اچھا ہے جو گناہوں سے بچے اور نیک کام کرے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات نہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور ان سے اونچی آواز میں خطاب مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آواز دھیمی کر لیتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے امتحان میں کامیاب فرمایا، ان کے لیے گناہوں سے معافی اور بڑا اچھا بدلہ ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے زور کی آواز دے کر بلاتے ہیں، اکثر ان میں عقل نہیں رکھتے۔ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ وہ خود ہی نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی بن بھروسے کی طبیعت والا آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی جانچ کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری نادانی میں کسی قوم پر جا پڑو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف رکھتے ہیں، اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا مان کر چلے تو تم بہت مشکل میں پڑ سکتے ہو، لیکن اللہ کا تم پر فضل ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور ایمان سے تمہارے دلوں کو زینت بخشی، اور کفر اور نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے تمہاری طبیعت میں نفرت ڈال دی۔ ایسے لوگ بہت ہی بھلے لوگ ہیں۔ اللہ کا یہ بڑا فضل اور بڑی نعمت ہے، اور اللہ علم والا اور دانش مند ہے۔ ایمان والوں کے دو گروہوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو ان کے بیچ صلح صفائی کی کوشش کرو، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک زیادتی کرے تو پھر زیادتی کرنے والے کی جماعت سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف جھک جائے۔ پھر اگر وہ اپنا طریقہ درست کر لے تو دونوں میں انصاف سے صلح کرا دو، اور انصاف کا خوب خیال رکھو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، اور اپنے بھائیوں میں صلح قائم رکھو اور اللہ کا بہت لحاظ رکھ کر اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، سنو، کوئی ایک قوم کسی قوم کو نیچا دکھا کر ہنسی نہ اڑائے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ عورتیں بھی کسی دوسری عورتوں کا دل دکھانے کے لیے مذاق نہ اڑائیں، عجب نہیں کہ وہ ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، برے لقب اور برے نام نہ رکھو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بھی ٹھیک نہیں، اور جو توبہ نہ کرے ظالم شمار ہوں گے۔ اے ایمان والوں، بہت سے گمان سے بچنے کی کوشش کرو، بے شک کوئی گمان تو گناہ بن جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے راز نہ ٹٹولنا اور پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرنا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی بات کرنا بھی تم کو ناگوار ہے تو پھر اللہ سے ڈرو، غیبت چغلی سے توبہ کرو، بے شک اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اور بہت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا اور تمہارے لیے خاندان اور قبیلے والے بنا دیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ آدمی ہے جو نافرمانی سے بچنے کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہو۔ بے شک اللہ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ دیہات سے عرب آئے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہیے کہ ہم مسلم ہو گئے۔ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو برابر مانتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں کسی عمل کی جزا میں اللہ کچھ کم نہ کرے گا۔ بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو پھر کبھی شک شبہ میں نہ پڑے، اور اللہ کے راستے میں جہاد پر اپنی جان اور مال لگا دیا۔ ایمان میں سچے یہی لوگ ہیں۔
کہہ دو کہ تم اللہ کو اپنی دینداری کی اطلاع دیتے ہو، جبکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کو معلوم ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اسلام لانے کا یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ ایمان کی طرف تم کو راہ بتا دی۔ اگر سچے ہو تو اللہ کا خوب احسان مانو۔ بے شک بات ہے کہ اللہ تو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی سب چیزوں کو جانتا ہے، اور تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔